انسان اور جنات کا تعلق قرآن کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ایک بڑی خواہش رہی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر برتری حاصل کر لے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے جہاں مال و دولت کے حصول کے لیے کوششیں کی گئیں، وہیں مافوق الفطرت طاقتوں کے حصول کے لیے بھی انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جد و جہد کی۔ یہ جد و جہد انسانوں کو جنات کے قریب لے گئی۔ انسانوں اور جنات کا یہ تعلق دونوں کے لیے ہی نقصان کا باعث بن گیا۔ سورہ جن آیت نمبر 6 اور 7 کا مفہوم ہے، انسانوں نے جنات کی پناہ لے کر ان کا غرور بڑھا دیا، اور یہ دونوں گروہ حیات بعد الممات کے انکاری ہو گئے، یعنی انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب ہونے کے عقیدے سے عملاً انکار کر دیا۔ اس کفر کے بعد یہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے آزاد ہو گئے، اور اس کا نتیجہ قرآن کی سورہ الانعام 128 اور 29 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ انسانوں میں سے ان کے دوست جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدے حاصل کیے، اور آج وقت مقررہ یعنی قیامت کے روز ہم تیرے پاس آ پہنچے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، اب دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، جس میں تم لوگ ہمیشہ رہو گے۔ اس طرح ہم ظالموں کو وہاں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ یہ معاملہ ان انسانوں اور جنات کا بتایا گیا ہے جو اللہ سے باغی ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کے برخلاف اعمال کیے۔ لیکن قرآن سے ہمیں ایسے بندوں کا بھی علم ہوتا ہے جو ان غلط کار گروہوں سے مختلف ہوں گے، اور ان کی کارسازی اللہ کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں آتا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے جہاں ابلیس کو مہلت دی کہ وہ انسانوں کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کرے، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ میرے نیک لوگوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کی مدد اور کارسازی اللہ خود فرمائے گا۔ اب یہ جنگ ازل سے روز قیامت تک جاری ہے۔ سرکش جن اور انسانوں کے مقابلے میں اللہ کے تابعدار جن و انس کے گروہ بھی ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اور جنہیں اللہ کی مدد اور تائید بھی حاصل ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ صدق اللہ العظیم۔